ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ گیان واپی کیس میں الہ آباد ہائی کورٹ نے مسلم فریق کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے مسجد کے تہخانے میں ہندو فریق کو پوجا جاری رکھنے کے حق کو برقرار رکھا ہے۔ مشہور غزل گو پنکج اداس طویل علالت کے بعد آج 72 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس بات کی تصدیق ان کے اہل خانہ نے کی۔ ان کے انتقال کی خبر نے میوزک انڈسٹری کو صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے صدر دروپدی مرمو کو خط لکھ کر حکومت کی طرف سے اگنی پت اسکیم کے نفاذ کی وجہ سے ملک کے نوجوانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو اجاگر کیا ہے اور انہیں انصاف دلانے کی اپیل کی ہے۔ سنیکت کسان مورچہ کی کال پر کسانوں نے آج ٹریکٹر مارچ نکالا۔ ساتھ ہی کسانوں نے حکومت کو 29 فروری تک کا الٹیمیٹم بھی دیا ہے۔ کشمیری نژاد برطانوی مصنفہ پروفیسر نتاشا کول کو بنگلور ہوائی اڈے پر امیگریشن حکام نے انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے کر واپس لندن ڈپورٹ کر دیا۔ نتاشا کول کو کرناٹک حکومت نے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے مدعو کیا تھا۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس نے پارٹی کے صدر سجاد غنی لون کو بارہمولہ کپواڑہ پارلیمانی نشست کے لیے بطور پارٹی امیدوار کا اعلان کیا ہے۔ تاہم پارٹی نے دیگر 4 پارلیمانی حلقوں سے انتخابات نہ لڑنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی فضائیہ فورس نے پیر کے روز جموں کشمیر اور لداخ یونین ٹیریٹریز کے درمیان پھنسے ہوئے 260 مسافروں کو ایئر لفٹ کیا ہے۔ MIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ 30,000 فلسطینی شہید اور 20 لاکھ کی آبادی میں سے 14 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جن لوگوں کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے وہ گونگے بنے بیٹھے ہیں۔ فلسطینی وزیر اعظم نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد اور غزہ میں جنگ کی وجہ سے صدر محمود عباس کو اپنا استعفیٰ سونپ دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز پیر کو صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی مریم پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے کا شرف بھی حاصل کر لیا ہے۔ رانچی میں کھیلے گئے چوتھے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز پر 3-1 سے ناقابل تسخیر برتری حاصل کر لی ہے۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔